ونس اگین. اور ہم بات کر رہے ہیں کہ 2 ہفتے کے لیے سیز فائر ہو گیا ہے. بڑی کامیابی ہے یہ, اور اس حوالے سے پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں, ظاہر ہے دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہیں, چائنا کا بھی اس میں بڑا اہم رول ہے. خود ایران کی اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے ان کی قیادت نے بڑے دو ٹوک انداز میں جس طریقے سے مقابلہ بھی کیا, تو ان کا بھی اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے. اس کے بعد وہ اپنے ان 10 نکات پہ ڈٹ گئے, اور ہم دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں کہتے ہیں جی ان پہ بات ہو سکتی ہے, بیشتر نکات ایسے ہیں جو ایکسیپٹیبل ہیں اور بیشتر پر کچھ بات ہو سکتی ہے. خاص طور پہ وہ ایک جو چیز ہم نے دیکھا یورینیم والا جو معاملہ ہے, یورینیم افزودگی والا, اس پر ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ شاید اپنے اس سٹانس پر قائم رہے. لیکن پاکستان نے دعوت دی ہے ان ممالک کے ڈیلیگیشنز کو کہ پاکستان آئے تو بات چیت کا جو باقاعدہ حتمی ایک دور ہے وہ شروع ہو, اور وہ انشاءاللہ جمعے سے شروع ہونے والا ہے. انشاءاللہ جمعے سے شروع ہوگا, اور اس کو اسلام آباد اکارڈز کے نام سے تاریخ میں لکھا جائے گا. جب بھی بچوں کو تاریخ پڑھائی جائے گی تو یہ بتایا جائے گا کہ وہ جنگ جو کہ پوری دنیا میں لگی ہوئی تھی, جو کہ اسرائیل نے مسلط کی تھی ایران کے اوپر, جو کہ کوئی نہ رکوا سکا, وہ رکوائی تو پاکستان نے رکوائی, اور وہ پاکستان کی آؤٹ اسٹینڈنگ ڈپلومیسی کی وجہ سے رکی. تو ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات لیں گے, شامل گفتگو کریں گے. تھینک یو ویری مچ ہما بقائی صاحبہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. کنگریچولیشنز ٹو یو. آبویسلی آپ بھی ہمارے ساتھ پورا یہ 1 مہینہ 10 دن گاہے بگاہے ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیں اور ان کانٹیکٹ رہیں. کیسے اینالائز کریں گی تمام طرح پاکستان کا کردار تھا, یہ سفارتی کامیابی ہے پاکستان کے لیے, انیشیل رسپانس کیا ہے آپ کا؟ انیشل رسپانس تو یہ کہ میرے بیچارے میں آپ کو مبارکباد دوں اور میں کہوں پاکستان زندہ باد. آپ دے دیں مبارکباد. خیر مبارک, بہت بہت مبارک. اور میں ابھی تھوڑا سا انڈین میڈیا بھی دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا کہ جب پاکستان میں کچھ اچھا ہوتا ہے یا پاکستان کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے تو جو ڈائگنلی پروپورشنل ماتم ہے وہ ہمیں انڈیا میں نظر آ رہا ہے. جی, تو پہلے تو وہ ہمارا مذاق اڑا رہے تھے, لیکن اب جو ہیں وہ اپنی لیڈرشپ کو برا بھلا کریں. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے پاکستان نے 200% کوئی بہت زبردست کام کیا ہے. بٹ دیٹ از آن اے لائٹر نوٹ. سیریسلی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا جو اسٹیچر ہے اس میں تو اضافہ ہوا ہے, لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ان ایئرز ٹو کم اینڈ آلسو ان ڈیز ٹو کم پاکستان آپ کو سی سوٹ لیول کہتے ہیں نا, اس پہ کام کرتا ہوا نظر آئے گا. تو میں پاکستان کو بہت فرنٹ لائن دیکھتی ہوں گلوبل ساؤتھ میں بھی, اور میں پاکستان کو بہت فرنٹ لائن اسٹیٹ دیکھتی ہوں ویسٹ ایشیا کے چینجنگ آرکیٹیکچر میں بھی, جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے. اور میرے خیال یہ شروع ہوا جب ہم سعودی عرب کے ساتھ ہم نے اپنی ملٹری کانفیگریشن کو انسٹیٹیوشنلائز کیا. بٹ ہیونگ سیڈ دس, میرے ذہن میں کچھ ابہام بھی ہیں, میں وہ بھی ذکر کروں گی. لیکن جو بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے وہ امیڈیٹ امپیکٹ آن دا مارکیٹس ہے. $100 سے نیچے آ گیا پر بیرل آئل, 6.9% کم ہو گئی آئل پرائسز. یہ میرے خیال ہے زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور ہرمز کا جو کھلنا تھا اس سے یہ ٹریگر افیکٹ ہوا ہے. لیکن ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہرمز کا جو امپیکٹ ہے اس کا اندازہ ایران کو بہت اچھی طرح ہو گیا ہے. تو وہ بارگیننگ چپ رہے گا جب ان 10 پوائنٹس پہ نیگوسیشنز ہوں گے. Do you think unfortunately Donald Trump is still interested بس میں جملہ کمپلیٹ کروں اگر آپ مجھے اجازت جی 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 انفارچونیٹلی پہلی ڈائلیوشن آ گئی ہے, کیونکہ جو فرسٹ پوائنٹ تھا نا وہ تھا کہ سیز فائر آن آل فرنٹس. تو اسرائیل نے فوراً کہا کہ ہم لیبنان پہ بمباری نہیں بند کریں گے, تو یہ پہلی ڈائلیوشن آ گئی ہے. اور ظاہر ہے کہ غزہ میں تو وہ بند کر ہی نہیں رہے, لیکن میرے خیال ہے جب ایران نے آل فرنٹس کا کہا تھا 10 پوائنٹس میں, جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ ورکیبل اینڈ ڈویبل کہہ رہے ہیں, اس کی پہلی ڈائلیوشن آ گئی. اور ابھی جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کے کچھ جو فوجی ہیں ان کو اور بھی چیزوں پہ اعتراضات ہیں. تو میرا خیال ہے کہ لیٹس بی کاشیسلی آپٹمسٹک, یہ بہت زبردست جیت ہے, لیکن اس کو ہمیں ابھی ہوسٹ کرنا ہے, اس کو چلانا ہے, اور وہاں میرے خیال ہے بہت سارے باٹل نیکس ہیں. کیونکہ جو گارنٹیز ایران نے مانگی ہیں وہ ان کو لے کر ہی اٹھے گا. ہما صاحبہ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی لیٹسٹ جو ٹویٹ سامنے یا جو ان کا میسج یا انہوں نے بات کی ہے فرانسیسی میڈیا سے, جس میں وہ یہ کہتے ہیں جی جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کے بعد امریکہ نے 100% فتح حاصل کر لی. اپنی کامیابی وکٹری تو وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں جو وہ کافی عرصے سے کرنا بھی چاہ رہے تھے. لیکن ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ طویل المدتی امن معاہدے کے لیے مضبوط فریم ورک پہلے سے ہی موجود ہے,
اور ایران کی جوہری مواد کسی بھی حتمی معاہدے کا لازمی حصہ ہوگا. انہوں نے اسٹریٹ آف ہرموز کا یہاں ذکر نہیں کیا, اس کا ذکر کیا ہے. یہ جو پہلے سے فریم ورک موجود ہے, تھوڑا سا ذرا ہمیں سمجھائیے گا کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امریکہ کیا چاہتا ہے؟ دیکھیے, امریکہ کو وکٹری تو ڈکلیئر کرنی تھی, کیونکہ امریکہ اور بالخصوص پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے وہ لائن آف فائر میں تھے, اور ابھی بھی ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اس وار کی جب بات کرتے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس تو وہ اس وار کو کہتے ہیں واٹ ایور. تو بلکہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا ایکسیڈڈ, میں نے اپنے تمام اہداف حاصل کیے اور ایکسپیکٹیشن سے ایکسیڈ کر یہ سب کچھ حاصل کیا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ کتنی میکسیملسٹ پوزیشن تھی کہ دنیا کا سانس رکا ہوا تھا کہ صبح 5 بجے ہمارے ٹائم پہ کیا ہوگا. تو تقریباً سمجھیے تباہی کے نہج سے یہ خطہ, اور میں تو سمجھتی ہوں گلوبل مارکیٹس, دنیا واپس آئی ہے, سب نے تھوڑا سکھ کا سانس لیا ہے. تو یہ مجھے انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایوری بڈی ول ورک کہ یہ صورتحال امپروو ہو جائے. اور جہاں تک آپ نے کہا نا کہ دیکھیے ایران میں بھی اس وقت سیلیبریشن ہے, وہ بھی سمجھتے ہیں وہ جنگ جیت گئے. امریکہ میں بھی سائے آف ریلیف ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں. تو یہ ون ون جب ہوتا ہے تب نیگوسیشنز آگے بڑھتی ہیں. یہ سینس آف وننگ اینڈ سینس آف کمنگ ٹو دا نیگوسیشن ٹیبل تھنکنگ کہ جی میں نے اپنے اہداف اس 40 روزہ جنگ سے ان سم ویز حاصل کیے ہیں, اہم ہے کہ یہ نیگوسیشنز اچھے طور پہ آگے بڑھیں. لیکن میں دوبارہ گزارش کروں کہ بہت بڑا سپوائلر ہے اسرائیل, کیونکہ تقریباً 6-8 گھنٹے پہلے اسرائیل سے جو بات سامنے آ رہی تھی وہ کہہ رہے تھے ہم چاہتے ہیں یہ جنگ 2 ہفتے اور چلے تاکہ ہم ایران پر جو ڈیمیج انفلکٹ کر رہے ہیں وہ مکمل ہو جائے. امریکہ نے ریسٹرین کیا ہے اسرائیل کو. اسرائیل نے فون بھی کیا تھا ڈائریکٹلی امریکہ کو جنگ بندی نہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ امریکہ نے اسرائیل کو پش بیک دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک اس پر قائم رہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایران کے ذہن میں یہ خدشہ ہوگا کہ یہ اسٹریٹجک پاز تو نہیں ہے, یہ جڑ کر دوبارہ حملہ کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے, کیونکہ یہ اسرائیل کا وتیرہ ہے. یہ جب لیبنن میں بھی جب مار کھاتے ہیں نا تو پھر یہ بلو ہیلمٹس کو بلاتے ہیں تاکہ یہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں. اور ابھی لیبنن پہ انہوں نے پہلی ڈائلیوشن کر دی ہے, وہ لیبنن پہ کہہ رہے ہیں ہم لیبنن پہ حملے کرتے رہیں گے. تو بہت فریجائل پیس ہے. لیکن مجھے پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو آخری لائن ہے ان کے ٹویٹ کی کہ مزید اچھی خبریں ایکسپیکٹڈ ہیں, جس سے مجھے اشارہ ملتا ہے, کیونکہ یہ انفورس کرتی ہے وہ بات جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ پائیدار امن کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ بقائی صاحبہ ایک میں آپ سے چیز چاہوں گا کہ آپ ذرا اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے. پڑوسی ملک بھارت کی اگر ہم بات کر لیں, آپ کو یاد ہوگا کچھ ہی دنوں پہلے جو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر, انہوں نے ایک بڑا اناپروپریٹ لفظ پاکستان کے لیے استعمال کیا تھا. مجھے کہنے دیجیے گا کہ کتنی شرم کی بات ہے اور کتنا زوردار تمانچہ ہے بھارت کے منہ پہ کہ وہ بھارت جو کہ خطے کو تھانے دار سمجھتا تھا اپنے آپ کو, اس بھارت کو کسی نے گھاس نہیں ڈالی. اور اب جب بھی تاریخ میں ذکر ہوگا تو اسلام آباد اکارڈز کا ذکر ہوگا, اور گودی میڈیا تو بائی دا وے گرل کر رہا ہے بی جے پی حکومت کو بیٹھ کے. جی انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے میں نے جس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی اس وقت بھی مجھے لگا تھا کہ بہت ہی, کیونکہ وہ بہت سینئر اسٹیٹس مین ہیں. مودی نے اپنی پوری فارن پالیسی ان کے ہاتھ میں دے دی تھی تھنکنگ کہ وہ انڈیا کو نیکسٹ لیول پہ لے جائیں گے. لیکن جو چوائسز انڈیا نے کی پہلے بھی اور بالخصوص اس کانفلکٹ کے دوران, وہ چوائسز اس وقت انڈیا کے گلے پڑی ہوئی. چاہے وہ اپنے آپ کو ایران اور رشیا سے قدر علیحدہ کرنا, پھر ضرورت کے لیے واپس چلے جانا, پھر امریکہ کے ساتھ ڈیفیکلٹ سپیس میں آ جانا, پھر اسرائیل کے ساتھ اپنا ویٹ ڈالنا. دیز آر ویری رانگ چوائسز جو انڈیا نے کی. اس کے مقابلے میں اگر آپ پاکستان دیکھیں, پاکستان کے پاس بڑی ٹائٹ روپ واکنگ تھی. ہم زیادہ مشکل سچویشن میں تھے, لیکن اور ہم نے اسٹیٹمنٹس بھی دیے یونائٹڈ نیشنز میں, جہاں ایبسٹین کرنا تھا وہاں ایبسٹین بھی کیا, جہاں جس ریزولوشن کو سپورٹ کرنا تھا اس ریزولوشن کو سپورٹ بھی کیا. پاکستان میڈ گڈ ڈپلومیٹک چوائسز اور وہ کریٹیکل تھا, اور انڈیا میڈ بیڈ ڈپلومیٹک چوائسز. بالکل واضح ہو گیا یہ. تھینک یو سو مچ. ہوا بکا صاحبہ ہمارے ساتھ تھی.